ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ چند سوالات آئے ہیں۔ اذان کے بعد اپنی انگلیاں چومنا اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نے تفصیل سے اس پہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ دیکھیں، چومنے والوں سے آپ پوچھو کہ یہ آپ کیوں چومتے ہو؟ ان کا جواب یہ ہے کہ ہم محبت سے چومتے ہیں۔ بھائی محبت سے چومتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، لیکن آپ نہیں چومتے۔ آپ کے 99 نام صفاتی اور بھی ہیں، آپ نہیں چومتے۔ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ نہیں چومتے، خدا جل مجدہ کے نام پہ نہیں چومتے۔ تو کیا محبت صرف ایک لفظ نام محمد سے ہی ہے؟ باقی آپ کے اسماء یا انبیاء کے اسماء یا سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا تقاضا یہ تھا، خدا سے سب سے زیادہ محبت ہوتی، خدا کے نام پہ بھی محبت اور آپ کا عشق اور الفت وہ بیدار نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو اس انگوٹھے کو چومنا یا انگلیوں کو چومنا اور پھر اس کو ایک شرعی حکم سمجھنا، یہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے اور یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں ایک لفظ زیادہ کیا گیا ہے، وجل ثناؤ کا۔ یہ موجود تو ہے کتابوں میں لیکن مشاہیر میں موجود نہیں، جیسے کہ ہدایہ میں موجود ہے۔ یہ مسند فردوس دہلوی میں یہ لفظ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جی روافظ کے ساتھ نکاح یہ مفتیوں کا کام ہے۔ بھائی میرا کام نہیں ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، مفتیوں سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں کو مفتی تو نہیں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عیدگاہ میں نماز نفل سے منع کیا تھا۔ اس کا حوالہ الجنہ لأہل السنہ مولانا عبد الغنی پٹیالوی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مصدقہ ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور راہ سنت میں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ یہ ساتھی پوچھتا ہے کہ یہ جو تعزیت کے موقع پر تعزیت کے الفاظ آپ نے کہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ شامی میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ ہم ذکر بالجار علاجن کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علاج کے لیے ذکر سرن بھی ہو سکتا ہے، سرن کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں، آپ علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج مشائخ جو ہیں تجربے کے ساتھ جس چیز کو انہوں نے علاج سمجھا ہے، بتایا ہے، وہی علاج کریں گے نا۔ اب ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی گولی لکھ کے دی ہے تو آپ اسے کہیں آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں، دوسری کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو یہ ڈاکٹر کی اپنی ثوابدید اور اس کا تجربہ ہے، اور ڈاکٹر کی اپنی ایک ترتیب ہے کہ اس نے جس چیز کو فائدہ سمجھا ہے اس نے وہ شروع کیا ہے۔ صوفیاء کے سلاسل جو ہے وہ اپنے اپنے سلاسل کے اعتبار سے علاج کرتے ہیں۔ مثلا قادری ہیں، چشتی ہیں تو وہ ذکر جہری کرتے ہیں، نقش بندی ہیں ان کے ہاں علاج کا طریقہ اور ہے۔ تو صوفیاء کا سلسلہ جس طرز کا ہے تو انہوں نے اس طرز کا علاج کرنا ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہو قادری سلسلے کا اور علاج کرے نقش بندی سلسلے سے، یہ تو ترتیب نہیں ہوگی نا۔ جو جس طرز کا ڈاکٹر ہے تو اس نے اپنی ترتیب سے علاج کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو لفظ نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا ہم بھی وہ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم کہا، کیا ہم بھی ظالم کہہ سکتے ہیں؟ جب نہیں کہہ سکتے تو انسان بھی نبی نے اپنے آپ کو کہا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ لفظ انسان کو ظالم کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جیسے لفظ ظالم ہم کہیں تو بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی لفظ ظالم کی طرح انسان کا لفظ بھی
وہ کوئی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، کوئی مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا یہ عیب کا لفظ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو اللہ ذوالجلال نے جس لفظ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ سی بھی بے ادبی جو ہے نا وہ مطلب انسانیت کو بتایا کہ یہ اس میں چونکہ بے ادبی کا ایہام ہے، اس میں فہم ہے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا کہنے میں بے ادبی کا فہم تھا، خدا نے روک دیا۔ اگر بشر کہنے میں بھی بے ادبی ہوتی تو خدا روک دیتا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے بھی بشر اپنے آپ کو کہا، صحابہ بھی بشر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو روایات پیش کر دی ہیں، صحابہ نے بشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ تو دین کا مسئلہ ہمیں صحابہ سے زیادہ نہیں آتا کہ ہم کہیں کہ ہم ان سے بھی بڑے علماء ہیں۔ جب صحابہ نے استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ظالم کی طرح برا نہیں ہے، یہ لفظ ضال کی طرح برا نہیں ہے، یہ اس طرح کے الفاظ کی طرح نہیں ہے۔ یہ دلیل اہل بدعت کے حضرات نے دی ہے، لیکن یاد رکھیں اس لفظ کو ان کی طرح ہم برا نہیں مان سکتے، ورنہ سب سے پہلا فتویٰ صحابہ کے متعلق آئے گا جو یقیناً غلط ہے، پھر امت کے اولیاء کے متعلق آئے گا، صلحاء اور فقہاء کے متعلق آئے گا جو یقیناً غلط ہے۔ پوری دنیا اسلام میں یہ لفظ چلتا آیا ہے، اور آج کل یہ بیچارے لوگ اس کو بڑا بے ادبی کا، اور یہ خود ایک انہوں نے بے ادبی کا لفظ سمجھ لیا کہ اس میں بے ادبی ہے، حالانکہ قطعاً کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ کیوں؟ بشریت، میں آپ سے پوچھتا ہوں مخلوقات میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً ڈھیروں ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ افضل مخلوق کون سی ہے؟ آپ سارے کہیں گے انسان، انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بشریت افضل مخلوق آپ خود تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کیسے بے ادبی کا عوام پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تو بے ادبی ہے؟ جب بشر ہونا ساری کائنات میں افضلیت ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس افضلیت والی مخلوق سے نکال کے غیر افضل مخلوق میں شامل کرنا یہ بے ادبی ہوگا، نہ کہ بشر کہنا بے ادبی ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بذات خود تم بھی بدعت ہو، ویسے ان کو کہنا تو یوں ہی چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی کچھ نہ کر سکے تو پھر یوں ہی کہہ دے کہ تم بھی بدعت ہو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز اضافہ کیا جائے۔ ہم دین میں اضافہ ہیں؟ عقل نبوت تولد چے سود، بندہ ان سے پوچھے تو صحیح۔ آج کل بعض حضرات کہتے ہیں کہ بدعت کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں تمہارا سروزہ چلہ 4 مہینہ بدعت ہے۔ یاد رکھیں ہمارا تبلیغی کام علاج کے طور پر ہے، ان کے سارے بدعات رسومات ثواب کے طور پر ہے۔ ہمارے کام کو علاج سمجھو، اور ان کا کام چونکہ ثواب ہے اس لیے اس کو اس طرز سے دیکھو۔ بدعت للدین، جو دین کے لیے کوئی چیز، نسخے کے لیے کوئی چیز بدل دی جائے، اس پر شریعت کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ ایک حکیم نے ایک مریض کو کہا کہ 3 چیزیں لے لینا، ایک ہرڑ لے لو، ایک جناب جی آملہ لے لو، اور ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں سونڈ نہیں ہوندی بھائی، ایک اور شے ہوندی ہے، انہوں تریپلا سڑے دیں، تریپلا بہیڑا، یہ 3 چیزیں لے کے ان کو ہم وزن صاف ستھرا کر کے آپ ہاون دستے میں کوٹ لینا، پھر 1 چمچ روزانہ آپ کھاتے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جا کے دکان سے لے آیا صاف ستھرا کر کے، اس نے کہا اب ہاون دستہ وہ لوہے کا ہوتا ہے، جیسے وہ عورتیں نہیں گھر میں استعمال کرتی وہ مسالہ کوٹنے کے لیے کنڈی ڈنڈا، تو وہ لوہے کا ایک ہوتا ہے، اس میں دوائی کوٹی جاتی ہے۔ اس نے سوچا اب کہاں سے لے آؤں؟ اس نے کہا یار مشین میں اس کو رگڑ لیتے ہیں، پیس لیتے ہیں، ادھر لے آ۔ اس نے مشین میں گرینڈ کر کے اس کو دے دیا۔ اب جو پہلے دن اس نے چکھا تو وہ کڑوا، اس نے کہا اوئے ہوئے یہ تو کھایا نہیں جاتا، اب کیا کرے؟ اس نے کہا 1 چمچ کے کیپسول بنا لو۔ کیپسول بڑے بڑے بھرے تو وہ 4 کیپسول بن گئے۔ اب اس نے روزانہ وہ کیپسول اٹھا کے منہ میں ڈالے، اوپر سے پانی پی لیا۔ اب آپ بتائیں یہ جیسے حکیم نے سمجھایا تھا
اس آدمی نے ویسے تو معاملہ نہیں کیا، لیکن یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ نسخے کے اندر تبدیلی کی ہے۔ نسخے میں تبدیلی کوئی نہیں کی، اس نے 3 چیزیں بتائی تھی، اس نے وہی 3 چیزیں لی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اتنی مقدار کھانی ہے، یہ اتنی مقدار کھا رہا ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے اس نے ترتیب بدلی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نسخے کے لیے تبدیلی کی ہے، نسخے میں تبدیلی نہیں کی۔ ہمارے جو حضرات کے کام ہیں یا ہمارے تبلیغ والوں کی یہ سروزہ چلہ 4 مہینے، یہ علاج کی غرض سے انہوں نے تجربے سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ایسا کرنے سے امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو علاج کر رہے ہیں، اس کو احداث للدین تو کہا جا سکتا ہے، احداث فی الدین نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے احداث للنسخہ تو ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن احداث فی النسخہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کا کام علاج ہے، اس کی کوئی جو ہے نا اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن میلاد شریف، ختم کل خانی کا، انگوٹھے چومنا، رسم چیلم، یہ گیاری شریف، یہ ساری چیزیں بدعات فی الدین ہیں، ان پر تو اعتراض کیا جائے گا، تبلیغ والوں پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب کی کتاب کا نام پتہ ہے جس میں لکھا ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد لے لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ ویسے احکام شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کا ایک مستقل رسالہ میت کے گھر کھانا کھانے سے منع کرنے پر ہے، جلی الصوت اس کا نام ہے، دعوت میت، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو بدعت حسنہ نہیں ہوتی، حالانکہ مشکات شریف کے حاشیے پر ملا علی قاری کی مرکات کے حوالے سے لکھا ہے بدعت کی ایک قسم للدین ہے اور ایک قسم فی الدین ہے۔ بھائی میں نے آپ کو اس پہ وضاحت کر دی ہے کہ حسنہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ لغوی طور پر بدعت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بدعت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو حسنہ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ بدعت کی جو بھی ہے وہ سیئہ ہی قسم ہے، اس کی حقیقتاً یہی جناب جی سیئہ آپ کو ملے گی، حسنہ نہیں ملتی۔ ہاں لغوی طور پر کوئی چیز بدعت کے زمرے میں آئے، حقیقتاً وہ بدعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کوئی ضرورت ہوگی، وہ مجبوری ہوگی، وہ علاج ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیز حسنات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ڈھول بجانا سنت ہے، جب غزوہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے ڈھول بجا رہے تھے، بھائی ہم نے تو نہیں پڑھا ڈھول بجانا کہیں سنت لکھا ہوا ہو، آپ کو اگر کوئی کتاب کا حوالہ ہے تو پھر بتا دیجئے گا۔ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ بھائی جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے اس کے پیچھے نماز غلط ہے، واجب الاعادہ ہے، چاہے کس باشد کوئی بھی ہو۔ یہ آپ خود چھان پھٹک کریں کہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اب میری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ عقیدہ جس کا ٹھیک ہو اس کے پیچھے نماز کی گنجائش ہے، اگرچہ بدعتی کیوں نہ ہو، اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہی جل ثناؤ کا سوال ہے، وہ ہو چکا ہے۔ بعض کے نزدیک نماز جنازہ میں سورت پڑھنا لازمی ہے، اس پہ کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ یہ جن حضرات کا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بشر میں شر ہے اور نبی میں شر نہیں، لہذا نبی بشر سے نہیں۔ بشر شر سے نہیں ہے، بشر بشرا سے ہے۔ یہ جلد کھال والا، یعنی جس کے مطلب ہے کھال صاف ستھری ہے، یہ اس سے نکلا ہے، یہ شر سے نہیں نکلا۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو جہالت سے یہ بھی نہیں پتہ کہ بشر لفظ کس سے بنا ہے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ غار حرا میں سانپ کا حضرت صدیق کو ڈسنے کا ثبوت نہیں، جبکہ استاد جی نے تو میں نے یہ تو آپ کو پھر وضاحت کر دی تھی کہ میرا سانپ کے ڈسنے کے مسئلہ سے یا واقعہ سے انکار نہیں ہے، میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ وہ سانپ عاشق نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جو عاشق تھا وہ بیچارہ 350 سال یا 1300 سال سے بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، یہ غلط بات ہے، کوئی عاشق نہیں تھا۔ عاشق جو ہے وہ صدیق کو ڈس نہیں سکتا، میں نے تو اتنی بات کی ہے، باقی ڈسا اس نے ضرور ہے، سانپ تھا، اس نے اپنی عادت سے ڈسا ہے، کوئی عشق و محبت کے لیے نہیں ڈسا کہ میں تو زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ زبان سے نیت کرنے کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لغوی طور پر ہے، لیکن آج کل اس کو ضرورت اور علاج کی طرز پہ لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی اس پہ بڑی بحث ہے، بحر الرائق دیکھیں، شامی دیکھیں، اس پہ تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے صرف بدعت کے اندر آئے گا، حقیقت میں یہ بدعت نہیں ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی عمر پوچھی تھی، یہ والی روایت ایک کتاب مزید الایمان نامی کتاب میں ہے، جو مولانا عبدالقادر جیلانی متخصص جامعہ بنوریہ کراچی نے لکھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک کتاب میں نہ دیکھوں اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ باقی یہ روایت درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، میں کتاب دیکھے بغیر بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو درجہ صحت پر پہنچا کے دکھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پیر سیف الرحمان کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائے، آیا وہ مسلمان ہے مشرک؟ بھائی یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے فتوے لگانا، میں تو مفتی نہیں ہوں، حالانکہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پھر اور اس طرح مسجد میں بھی جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، مسجد کی بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو، یہ پیر سیف الرحمان صاحب کے بارے میں ایک کتاب ان کی خود انہوں نے 5 جلدوں میں چھاپی ہے، پیر سیف الرحمان صاحب کے مریدوں نے، اور وہ لاہور سے مل رہی ہے، تقریباً 5000 روپے کی کتاب ہے، ایک شخص نے خریدی تھی، میں نے بھی اس سے کچھ استفادہ کیا ہے۔ جوابات سیفیہ کتاب کا نام ہے، لکھنے والا کراچی کا ایک آدمی ہے، صوفی نثار الحق سیفی، اس نے 5 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس نے جو بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، 5ویں جلد کے اندر کافی سارے مدارس کے فتاوی جات اس نے نقل کیے ہیں۔ بنوری ٹون کا فتویٰ ہے، اشرفیہ کا فتویٰ ہے، اسی طرح فاروقیہ کا فتویٰ ہے، پشاور کے مدارس ہیں، کوہاٹ کے مدارس ہیں، اسی طرح حسن عبدال کے کئی مدرسوں کے فتوے اس نے نقل کیے ہیں، اور ان قریب استاد جی کی کتاب اس موضوع پر آ رہی ہے، اور اس میں بھی وہ تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اپنے حضرات کا اندیہ اور رائے بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں وہ تفصیل سے بات عرض کرتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نور اللہ ہیں، یعنی اللہ کے نور سے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بھائی نور اللہ کا کیا معنی ہے؟ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، نور بمعنی نور ہدایت، اللہ کی طرف سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور بن کے تشریف لے آئے، تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ باقی نور سے معنی یہ ہے کہ وہ نور من نور اللہ، خدا کے نور کا ٹکڑا ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کو نور تسلیم کرنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، انسان کے ذہن اور انسان کی سوچ سے وہ وراء الورا ذات ہے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ تو جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ خدا کے نور میں سے نور ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ تو خدا کو نور مانتا ہے، خدا کو نوری مانتا ہے، اور اس کو تو خدا کی حقیقت کا پتہ چل گیا، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن و سنت میں نور کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ تو استعمال ہوا ہے، یہ حدیث میں بھی نور کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ قرآن و سنت میں لفظ نور کا معنی منور ہے، اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ خدا خود نور ہے، خدا تعالیٰ کی کنو اور حقیقت سے کوئی آدمی واقف نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کو یہ طاقت جرت نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی حقیقت تک کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ خدا کے نور کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ میں خدا تعالیٰ کو نور مانتا ہوں، خدا تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہوں، خدا تعالیٰ کی کنوں سے خبر رکھتا ہوں، غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے نور کا ٹکڑا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو بھی نور مانا اور خدا کے نور سے ایک ٹکڑا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی غلط بات ہے۔ یہی تو عیسائیت کی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ثالث الثلاثہ، ان اللہ ثالث الثلاثہ، تین میں کہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا ہی کا ایک حصہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے۔ یہی دوسرے لفظوں میں بات کر رہا ہے کہ خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، جیسا کہ ایک بعض کتابوں میں ہدایت کے بخشش میں موجود ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ تو یہ بات انتہائی درجہ کی غلط ہے۔ خدا کے نور کا ٹکڑا ماننا اور خدا تعالیٰ کا حصہ ماننا، جز ماننا، یہ بالکل صریح اور شرکی عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو کہا کہ جی وہ شیخ الاسلام ہے۔ اور بھائی شیخ کا معنی بڈھڑا، شیخ کا کیا معنی ہے؟ یہ بڈھڑا ہے، تو بڈھڑا تو وہ ہے ہی صحیح کہ نہیں ہے بوڑھا۔ بھائی بعضوں نے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہا یہ شیخ الاسلام ہے، اور شیخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو بڈھڑا ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے، باقی کوئی اسلام کا بہت بڑا ہیرو تو نہیں کہا۔ وہ بہترین تعویل ہو سکتی ہے، کیوں ہم بات ان کی غلط کہیں؟ وہ ٹھیک کہا ہے لیکن ہے بڈھڑا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کیا بات لازم آتی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ حضور مراد نہیں ہے، میں نے تو خود کہا ہے کہ سرکار کی ذات مراد ہے، لیکن آگے آیت کا ٹکڑا دیکھیں، یہدی بہ اللہ، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، یہ نور ہدایت ہے۔ یہ تو قرآن سے بھی سمجھ آ رہی ہے بات، سرکار کے نور ہدایت ہونے کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے تو ہمیں انکار نہیں۔ میں نے جو بات کہی تھی آپ کو وہ بات شاید سمجھ نہیں آئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایک معتبر مفسر کو پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری تھی، آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے قرآن نے نور کہا ہے۔ ایک مفسر نے بھی یہ تشریح تفسیر نہیں لکھی، میں نے یہ بات کہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا گیا، تفسیروں میں موجود ہے کہ چونکہ حضور نور ہدایت ہے اس لیے آپ کو نور ہدایت ہم مانتے تسلیم کرتے ہیں، تو یہ آیت ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معنی کو قطعی بھی نہیں ہے، یہ آیت قطعی الدلالت بھی نہیں ہے اس مفہوم پہ۔ اس کا معنی اسلام بھی لیا ہے بعض مفسرین نے، بعضوں نے قرآن بھی لیا ہے، تو قطعی الدلالت بھی نہیں رہا۔ اس لیے صرف یہی معنی اس پہ اصرار پکڑنا یہ بھی کوئی اہل علم کی شان نہیں ہے۔ انما انا بشر میں بشر بطور تواضع کہا ہے اور اصل میں نور ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کا کہ تواضع میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہی مطلب ہوا۔ تواضع میں جھوٹ بولنا کہ آپ بشر تھے تو نہیں، آپ نے تواضعاً فرمایا کہ میں بشر، جھوٹ بولا ہے الیاذ باللہ، نہیں۔ اصل میں تواضع کا معنی آپ نے نہیں دیکھا۔ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب نے چپڑاسی کو بلایا، درجہ چہارم کے ملازم کو بلایا، ایک نائب قاصد کو بلایا، ایک صفائیاں کرنے والے کو بلایا، مالی کو بلایا اور کہا بھائی وقت پہ آیا کرو، کام اپنا پورا کیا کرو، اس لیے کہ جیسے تم ملازم ہو میں بھی حکومت کا ملازم ہوں۔ اسے تواضع کہتے ہیں کہ ایک افسر وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو قدر مشترک والی بات ہے، کہ جیسے تم گورنمنٹ کے ملازم ہو میں بھی ویسے ہی گورنمنٹ کا ملازم ہوں، بھائی وقت پہ آیا کرو، تمہارے اگر لیٹ آنے سے اور جو ہے نا تمہاری چھٹی کرنے سے میرے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے تواضع کہ اپنے اتنے بڑے اس نے 21ویں درجے کے گریڈ سے نیچے آ کر بات کی ہے، اپنے مقام اور مرتبہ نہیں بلکہ قدر مشترک کو رکھا ہے سامنے کہ دیکھو تو بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے میں بھی گورنمنٹ کا ملازم ہوں، اس لیے یار احتیاط کیا کر کہ ابھی مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان، مقام، عظمت، قدر و منزلت وہ ساری اس کی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے قدر مشترک چیز کو سامنے رکھا ہے، انما انا بشر مثلکم، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان۔ اس میں تو سرکار نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تواضع کا معنی جھوٹ لیا جائے تو میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کی مرضی ہے تسلیم کریں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کی زبان اقدس سے جھوٹ نکلے؟ جھوٹ، تواضع کا معنی جھوٹ لینا یہ غلط بات ہے. یہ کسی لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ جھوٹ سے آپ کہہ دو. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ قدر مشترک آپ بیان کر دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ تواضع کا معنی جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے. ایک اس پہ چھوٹا سا اشکال اور ہے، میں آپ کو وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ کو ابھی تک ذہن میں نہیں آئے گا لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیت متشابہات میں سے ہے. یہ آیت کیا ہے؟ اب بعض حضرات ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ. آیات متشابہات کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ کج روی ہوتی ہے، جن کے مسئلہ اندر خراب ہوتا ہے، جن کے ایمان عقائد میں گڑبڑ ہوتی ہے. متشابہات کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں. انما انا بشر مثلکم کے پیچھے تو تم دوڑ رہے ہو. یہ متشابہات والی آیت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا علم، شان، فضل، مقام ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ان کی خدمت دین مسلم ہے، خدمت اسلام اور خدمت حدیث مسلم ہے. لیکن یاد رکھو یہ کام مفسرین کا ہے. چلو ہم شیخ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے شیخ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. شیخ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وہ سونے سے ناقض وضو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی الگ، جاگنا بھی الگ، بولنا بھی الگ، سوچنا بھی الگ. آپ تو امت سے ہر بات میں وہ مختلف ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، تمہارے جیسا ہوں. ہم سوئیں تو وضو ٹوٹتا ہے، ہماری تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں، سرکار کے لعاب دہن کو لوگ محبت سے لیتے ہیں، ہمارے پسینہ سے بو آتی ہے، آقا کا پسینہ مبارک خوشبودار، ہمارا پیشاب بدبودار خود ہمیں محسوس ہوتا ہے. لیکن ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک پاک خوشبودار، تو بشر مثلکم کیسے ہوا؟ شیخ نے کہہ دیا کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. لیکن یاد رکھنا دو باتیں ہیں، ایک ہے بشریت، ایک ہے بشر مثلکم، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. شیخ نے نبی پاک کی بشریت کو متشابہات میں سے نہیں گنا، بشر مثلکم کو متشابہات میں سے گنا ہے. لیکن اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی اور اس میں دقت کا مظاہرہ کرتے تو بات اور ظاہر ہو جاتی. کیا؟ یہاں بشر مثلکم میں نفس بشریت کا اس بات کیا جا رہا ہے، نفس بشریت میں مماثلت ہے. اور جیسا کہ تفسیر کبیر میں بھی ہے لا امتیاز بینی و بینکم فی الصفات، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے نفس بشریت کے اندر انبیاء علیہ السلام عامہ مخلوق کے ساتھ برابر ہیں. یہ تو حضرت مجدد نے بھی لکھا ہے. اور ایک کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام ہے ارفع الدرجات، لکھنے والا پنڈی کا ایک مولوی ہے عبدالرزاق بھترالوی. اس نے صفحہ 112 پہ لکھا ہے انبیاء علیہ السلام قوم کے ساتھ برابر ہیں بشریت کے اندر. ہاں تفاضل جو ہے، جو بڑھوتری ہے یا ان کا عظمت کا اظہار ہے وہ باعتبار صفات کے ہو سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے سب برابر ہے. تو یہاں بشر مثلکم میں نفس بشریت کی بات ہے، یہ بشری اوصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم سوئیں تو وضو ٹوٹتا ہے، آقا سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہماری تھوک سے نفرت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک وہ بڑا پاکیزہ اور خوشبودار، اور وہ جناب جی کئی لوگوں کے لیے شفا کا باعث بن گیا. سرکار کا پسینہ خوشبودار اور ہمارے پسینہ سے بو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک پاک خوشبودار اور امت کے فضلات خراب اور بدبودار. یہاں یہ چیز مراد نہیں ہے بلکہ نفس بشریت مراد ہے. اور ایک بات اور کرتا چل جاؤں، ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں ایمانی کا ایمان جبریل کے تحت ایک مسئلہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے کا ایمان جبریل کہا ہے. کہا ہے یہ مساوات کے لیے نہیں آتی، کس لیے آتی ہے؟ تشبیہ کے لیے آتی ہے. اور تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی،
لفظ مثل مساوات کے لیے آتا ہے، تو قرآن نے لفظ مثل استعمال کیا، انما انا بشر مثلکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نفس بشریت کی بات کر رہے ہیں، نفس بشریت میں برابری ہے، بشری صفات میں برابری کی بات نہیں ہے، یہاں نفس بشریت کی بات ہو رہی ہے۔ خیر بات تفصیل طلب ہے، باقی مسئلے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اگر فرض نماز کی 5 یا 6 رکعتیں بھول کر پڑھ لی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی مفتیوں سے پوچھو۔ اگر کبھی کبھی تبلیغی جماعت کی تشکیل بعض لوگوں کی مساجد میں ہو جاتی ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو بات سنو، نمازیں تو اب آپ صورتاً ان کے پیچھے پڑھیں، لیکن بعد میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد و نظریات جن کے خراب ہیں، عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو ان میں نماز کو بعد میں لٹانا چاہیے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا، اس طرح تمام انبیاء کے بارے میں ہے یا نہیں؟ بالکل سارے انبیاء کے بارے میں۔ میت کو دفن کرنے سے پہلے قبر میں سورۃ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ سورۃ یاسین وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو چیز قبر پر کرنے کی ثابت ہے وہ کی جائے، جو ثابت نہیں ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ استاد جی، جو حکیم اور اس کے شاگرد کا واقعہ ہے جس کی دوائی سے لوگ مر جاتے ہیں، وصیت لے جاتے ہیں، میت لے جاتے وقت مسلسل پخانہ جاری ہوتا ہے، وہ اس جگہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب آپ کی جان انشاءاللہ مجھ سے چھوٹ جائے گی، اب یہ آخری سبق ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ حضرات دیگر حضرات کے اسباق سنیں گے، تو آپ بھی بور کافی ہو گئے تھے ایک ہی عنوان پڑھ پڑھ کے۔ انشاءاللہ یہ آخری سبق ہے، اس کے بعد پھر نیا کوئی تازگی، پھر نئی چیزیں کوئی آئیں گی آپ کے سامنے۔ ایک مسئلہ اب باقی ہے، ویسے تو کئی مسائل باقی ہیں، لیکن ایک چیز جو ضروری اور اہم ہے اس کو میں عرض آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک ہونا نہیں چاہیے تھا، مسئلہ مختلف ہی بن گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے؟ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اسلاف میں اس عقیدے کا قائل کوئی آدمی نہیں ہے، اسلاف میں اس عقیدے کا حامل کوئی آدمی نہیں ہے۔ اکابرین کے ہاں یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ نیا ایک عقیدہ نکال لیا گیا کہ اللہ رب العالمین جیسے ہر جگہ اپنی شان سے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے پر اتنی لے دے کی گئی، جو سرکار کو ہر جگہ نہیں مانتے ان کو مرتد اور واجب القتل کہا گیا۔ یہ دیکھو کس قدر غلو کی بات ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب سختی نہ کریں، بھائی ہم تو سختی نہیں کرتے، ہم تو پیار محبت کا درس دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے جتنے مسئلے پڑھائے ہیں، کبھی شیطان سے مقابلہ کر رہا ہوں، کبھی یہود مدینہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، کبھی منافقین عرب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اور بات ہی آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھی۔ علم غیب کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو میں نے کہا کہ یہ یہود مدینہ اور منافقین عرب کی سوچ تھی، یوں ہی کہا ہے نا۔ مختار کل کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بھی یہود مدینہ اور منافقین عرب کی سوچ تھی۔ سنت بدعت کی بات آپ کے سامنے رکھی تو یہ آپ کو بتایا میں نے کہ یہ شیطان کی ترتیب ہے۔ شیطان نے پوری کوشش کی ہے کہ ایسے رسم و رواج امت میں ڈالے جائیں جس سے لوگ خراب ہوں اور سنت کا رستہ رک جائے۔ ہم تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہود مدینہ منافقین عرب شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ان سے لڑ رہے ہیں بیٹھے، تو ہم تو کچھ بھی سخت نہیں ہیں، ہم تو بڑے نرم مزاج لوگ ہیں، پیار محبت والے لوگ ہیں۔ ہم تو شیطان کو بھی برا جو نہ کہے، اب آپ وہ انسان کو کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ ہم تو شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، شیطان کو بھی گالی گلوچ نہیں دیتے، شیطان کے اوپر بھی سب و شتم نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ بعض لوگوں کا محبوب ہو سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو پھر تکلیف ہو اور پھر وہ کہے کہ آپ نے ہمارے محبوب کو گالی کیوں دی ہے، تو اس لیے ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اپنا مقتدا تلاش کرنے میں، مقتدا اختیار کرنے میں چھٹی ہے نا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا رستہ بھی دکھا دیا ہے اور دوسرا رستہ بھی دکھا دیا۔ جس کا دل چاہے وہ جس طرف چاہے، جس کا دل چاہے وہ قرآن و سنت کو اپنا
مقتدا سمجھے اور صحابہ اسلاف کو مقتدا سمجھے اور جس کا دل چاہے وہ شیطان کی طرف جائے. یہ تو کوئی نہیں کسی کو روک رہا نا, کھلی آزادی ہے. تو ہمارا تو ہم کیسے پیار والے لوگ ہیں. اب یہ جو ایک سوچ ہے, دیکھیں یہ بیچارے بھی, یہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں وہ بھی محبت کی وجہ نہیں جی, محبت ہے ہمیں, پیار ہے, عقیدت ہے, الفت ہے, سرکار سے ہمیں بڑی نسبت ہے, سرکار سے بڑا تعلق ہے. ہم چاہتے ہیں جیسے خدا ہر جگہ ہے نبی بھی ہر جگہ ہونا چاہیے. اب یہ بیچارے محبت کے اندر بعض دفعہ آنکھیں کھولتے نہیں ہیں, بس محبت کرتے کرتے کام خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا رہے ہیں. سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے با محمد ہو, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں نا, اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. کوئی ملتزم پہ چپکا ہوا ہے, کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی بیت اللہ کو چپکا ہوا ہے, حجر اسود پہ بوسے کے لیے تو پھر لوگ لڑ رہے ہیں, کپڑے پھٹ رہے ہیں. ایک مولوی نے سوال کیا وہاں ایک مولوی صاحب سے کہ حضرت آپ کوئی ترتیب ایسی بنائیں, کوئی آپ یہاں بانس لگائیں, کوئی رسیاں لگائیں تاکہ لوگوں کو بوسہ لینے میں آسانی ہو, لینے بن جائیں, آرام سے بوسہ لیں. یہ اتنا لمبا جناب جی مسئلہ ہوتا ہے, جو بوسہ لینے جاتا ہے اس کی قمیض تو پھٹ ہی جاتی ہے. 2 دفعہ تو میں نے بھی وہاں اپنی قمیض پھٹی ہوئی دیکھی ہے, میں پھٹ گئی ہے. خیر, تو حضرت آپ کو مہربانی کریں. انہوں نے فرمایا بھائی صحابہ کے دور سے ہی ایسے سلسلہ چل رہا ہے, صحابہ بوسہ لینے جاتے تھے تو ان کے قمیض پھٹ جاتے تھے, تو یہ ایسے سلسلہ چلتا رہے گا. اب دیکھو خدا کی ذات کے ساتھ کیسے لوگ دیوانہ ہیں کہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں. کوئی ملتزم کو چپکا ہوا, کوئی بیت اللہ کو چپکا ہوا, کوئی رکن یمانی پہ ہاتھ مس کر رہا ہے, کوئی جناب حجر اسود پہ جا کے بوسے دے رہا ہے, رو رہے, دیوانگی. لیکن جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے باہر ایک دیوار ہے, اس سے پھر فاصلے پر ایک اور جالی سی ہے جس میں وہ جالیاں لگی ہوئی ہیں. اس جالی سے بھی آگے 3-4 فٹ کے فاصلے پر انہوں نے ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے. آپ اس سے بھی باہر سے نکلیں گے, دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. علماء نے لکھا ہے دیوار کو مس نہ کرو, چومو نہیں, ہاتھ نہ لگاؤ, ادب. یوں سمجھو کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. میاں آنکھیں بند کر کا معاملہ نہیں ہے کہ بس خدا ہر جگہ تو نبی کو بھی ہر جگہ مان لیا جائے. محبت عقیدت کی بات نہیں. یہاں تو بھائی جنید و با یزید بھی اپنے آپ کو گم کر گئے. تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کوئی معمولی دربار نہیں. یہاں تو عظمت کے پیش نظر بڑے بڑے لوگوں کو, نامی گرامی انسان نظریں جھکا کے کھڑے ہیں. نظر اوپر اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. آج کل تو موبائلوں نے ایسا ستیہ ناش کیا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, جو جاتا ہے بس موبائل اٹھا کے کہتا ہے میری تصویر تو بنا دینا. بس وہ روضہ پاک کے سامنے پوسٹ کر کے وہ اپنی تصویر بنانے میں لگا ہوا ہے. بس وہ سلام پڑھنا, درود پڑھنا, وہ چیزیں اب نہیں ہیں. بس اب وہ بس سارے یہی کام لگے ہوئے ہیں. بس موبائل اٹھا کے ہاں بھائی تصویر بن گئی ہے, کوئی کہیں کی بنا رہا ہے, کوئی کسی جگہ کی, وہ تصویروں میں لگے ہوئے. میں نے جو مغز تھا, روح تھا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. تو خیر, محبت کی سوچ سے آدمیوں کے دل میں آتا ہے یار چلو ہم حضور کو ہر جگہ نہ مان لیں. یار رسول پاک علیہ السلام اگر ہر جگہ ہو جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر جگہ ہونے کے لیے کئی صورتیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ کا جسم مبارک بہت بڑا ہو جائے جو ہر جگہ موجود ہو, ایک بات. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک کو ہر جگہ پھیلا دیا جائے. تیسری صورت, آپ ایک جگہ بیٹھ کے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہو. یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں.
سرکار کو اللہ نے جسم مبارک نہایت خوبصورت دیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان کا یہ جملہ ہے، بہت زبردست ہے کہ آپ کو بہترین بنایا ہے. اس سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنتے. یہ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ بہترین بنایا ہے، احسن حسین ترین بنایا ہے. اگر آپ کے جسم مبارک کو بہت بڑا کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب احترام والی بات نہیں، یہ سرکار کی بے ادبی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سرکار کی روح مبارک ساری کائنات میں پھیلا دی جائے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ روح پھیل گئی، یہ کب پھیلی ہے؟ اب سوال اٹھا کہ جی کب پھیلی ہے؟ زندگی میں تو آپ کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک میں، اب کب پھیلی ہے؟ اب سوال کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کی رحلت کے بعد پھیلی ہے. بھائی رحلت پہ دین تو مکمل ہو گیا، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ دین مکمل ہو گیا نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ دین سے باہر کا ہے، دین میں تو نہیں ہے. خیر چلو ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے بالفرض اگر ایسا ہی ہے تو پھر بھی مسئلہ آپ کا ادھورا رہ گیا. آپ کا نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ نے دلیل کے اندر آپ کی روح پاک کو ہر جگہ مانا. آدھا مسئلہ تو آپ نے چھوڑ دیا، انشاءاللہ باقی آدھا ہم چھوڑا لیں گے آپ سے. آپ کی روح ہر جگہ ہے تو مسئلہ آدھا چھوٹ گیا نا. دعویٰ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے، دلیل کے اندر کہ آپ کی روح ہر جگہ ہے، تو آدھا مسئلہ چھوٹ گیا نا. انشاءاللہ باقی آدھا بھی چھوٹ جائے گا. وہ اس طرح کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سرکار کی روح ہر جگہ ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا، اس وقت روح آپ کے جسم مبارک میں ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر ساری کائنات میں پھیل گئی ہے. تو یہ آپ کو کس نے خبر دی؟ ظاہر بات ہے کہ رحلت کے بعد ہی ہوئی ہے نا. تو رحلت کے بعد قرآن کا نزول بھی نہیں اور حدیث بھی نہیں. نہ مسئلہ پھر قرآن سے پیش کرو نہ مسئلہ حدیث سے پیش کرو. لیکن آپ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہداً اٹھائے پھر رہے ہیں. آپ کے پاس تو حدیثیں موجود ہے اور وہ آپ پیش کرتے ہیں، اگرچہ معنی مفہوم نہیں بنتا لیکن آپ لیے تو پھر رہے ہیں. پھر قرآن چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں، کوئی اور بات کریں. تیسری صورت اب آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں بن سکتی وہ بھی نہیں بن سکتی. ویسے اگر یہ کہیں نا کہ جسم مبارک ہر جگہ ہے تو پھر آپ کا ایک سوال اور ہونا چاہیے کہ مولانا یہ جسم مبارک کب سے ہر جگہ ہے؟ آپ کی زندگی مبارکہ میں آپ کا جسم مبارک ہر جگہ تھا؟ کیوں جی؟ آپ نے ہجرت فرمائی یا نہیں؟ اگر پہلے سے مدینہ پاک میں موجود تھا تو ہجرت 6 ماہ دارہ تھا. آپ نے معراج فرمایا یا نہیں؟ اگر پہلے ہی آپ عرش معلیٰ اور آسمانوں پہ تھے تو پھر یہ سفر معراج کا کیا مطلب؟ یہ بدر، احد، حنین یہاں جانے کا، سفر کرنے کا کیا مقصد؟ یہ سفر کی نماز کا کیا مقصد؟ مسافر کی نماز، یہ ساری باتیں تو ختم ہو گئی پھر. لیکن ایک بات ہم پوچھتے ہیں آپ سے، زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے. آپ ہر جگہ آپ کا جسم مبارک نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وفات کے بعد کیسے ہر جگہ ہو گیا؟ اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو دلیل زندگی مبارکہ کی ہے اس پہ آپ کو زندگی میں ہی پیش کرنا ہے کہ زندگی میں آپ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن زندگی میں تو نہیں تھے. اس دلیل کے آپ نے کیسے اس طرح اس دلیل سے ثابت کیا کہ زندگی میں تو آپ اس دلیل کی بنیاد پہ ہر جگہ نہیں ہیں اور آپ رحلت کے بعد اس دلیل کی بنیاد پہ ہر جگہ ہو گئے؟ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ آپ اس پہ سوال بھی کر سکتے ہیں.
ایک بات اب جزیہ رہ گیا، کیا کہ آپ ہیں تو ایک جگہ لیکن ساری کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کب سے بھائی؟ یہ کب سے ہے؟ شروع سے ہے جی، شروع سے ہے، ہاں جی شروع سے ہے۔ پھر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ ایسی آیات پیش کریں، ایسی روایات پیش کریں جس سے ان کے اس دعوے کا بھی انکار ہو۔ ایسی روایات آپ لائیں گے، ایسی آپ حدیثیں پیش کریں گے جس سے ان کا یہ دعویٰ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ سوچ بھی ہر ایک بندے میں نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی ان کے یہ سوچ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک جگہ تشریف فرما ہے اور ساری کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور بعض حضرات ان کے علاوہ جو ہیں وہ اور بھی سوچ رکھتے ہیں، ورنہ عمومی سوچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہر جگہ موجود ہے۔ ویسے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بس میں آدمی ایسے الجھ پڑا، میں نے اس سے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ کہتا ہے تم بے ایمان ہو، وہابی ہو تم۔ کیوں بھائی؟ تم نبی کو ہر جگہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا اگر حضور موجود ہے تو مجھے دکھا دے۔ اب اس پہ ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے، میں وہ آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا دکھا، کہتا نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا جب موجود تھے تو ابو جہل کو بھی نظر نہیں آتے تھے، ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے۔ جب دھرتی پہ تشریف فرما تھے، ابو جہل جیسا لعین ہذہ الامہ، فرعون ہذہ الامہ بھی دیکھتا ہے، ابو لہب بھی دیکھتا ہے، عتبہ شیبہ سارے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، جب موجود تھے تو سارے کافر دیکھتے ہیں، اور اب بھی اگر موجود ہے تو تیرے جیسا عاشق بھی نہیں دیکھتا، کیا بات ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، یا تو ابو جہل سے بھی ایک قدم آگے ہے تو، یا پھر تیرے عقیدے میں غلطی ہے۔ میں آپ کو کہتا نہیں ہوں، مجھے نہیں ضرورت کہ میں آپ کو کہوں۔ وہ ایک ہمارے استاذ تھے، وہ تشریف لائیں گے یہاں، ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہو گیا، مناظرہ صراط مستقیم کی عبارت میں تھا۔ ان حضرات نے کہا کہ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، تو جماعت والے پریشان ہو گئے کہ یار ایسی کتاب تو نہ ہم نے کبھی سنی ہے نہ پڑھی ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ حالانکہ یہ بات آپ کو میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی بڑی جرأت سے کہیں، یہ جملے کہ گدھے کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کے اس اعتراض کو آپ چیلنج سے کہو کہ دنیا کی کسی دیوبندی کتاب میں لکھا ہوا دکھا دو۔ جیسے آپ نے جملہ بولا ہے نا، اعتراض کیا ہے، مینوان یہی اعتراض دکھا دو، تم سچے ہم جھوٹے، اور اگر نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بات سچی کرو، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، مناظرہ وہ جناب جی جماعت والے بڑے پریشان ہوئے کہ یار ایسی کتاب، وہ آ گئے تلاش کرتے کرتے، ہمارے ایک استاذ ہیں ان کے پاس آ گئے۔ استاذوں نے فرمایا میں چلتا ہوں لیکن میرا نام نہ لینا، بس کہنا کہ حکیم صاحب تشریف لائے ہیں، چونکہ حکمت کا کام بھی کرتے تھے تو کہنا بس حکیم صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے کپڑا سر پہ باندھ لیا، نیچے لنگی پہن لیا اور کرتا پہن کے چل پڑے۔ وہاں پہنچ گئے، نمبردار کے ڈیرے پر مناظرہ تھا، نمبردار نے مولوی کو بھی بلایا، یہ بھی چلے گئے، کہتے حکیم صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ہمارے علاقے میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صراط مستقیم کس کی کتاب ہے، آپ بتائیں۔ یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے، مولانا صاحب نے کہا ہے دیوبندیوں کی کتاب ہے، آپ بتائیں۔ تو مولانا صاحب استاد جی کہنے لگے بھائی یہ تو بریلویوں کی کتاب ہے۔
مولوی نے فوراً کہا لعنت اللہ علی القاسمین۔ استاد فرماتے ہیں میں نے کہا نمبردار صاحب سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، مجھے آپ جواب دیتے، نہ مولوی سے میری بات تھی، نہ مولوی نے میرے سے بات کی، نہ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے جو لعنت اللہ علی القاسمین کا جملہ بولا ہے یہ میرے اوپر بولا ہے نا، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے کہوں یہ لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے اور میں اسے کہتا ہوں کہ تو لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے تو پھر آپ ناراض ہوں گے، اس لیے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ کی اجازت سے اسے کہنا چاہتا ہوں یوں لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے۔ بس ایسے ضرب یضرب سے جو گردان چلائی، وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ جانے دیں معاف۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، معافی کی کیا بات ہے، معافی وہ مانگے، مولوی معافی نہیں مانگتا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کہوں یہ لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے پھر آپ ناراض ہوں گے کہ ہمارے مولانا کو لعنتی کہہ دیا ہے۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر اسے لعنتی 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 نہیں کہتا، آپ اجازت دیں گے تو پھر اسے کہوں گا لعنتی ہے لعنتی ہے لعنتی۔ اب مولوی بیچارہ بڑا پریشان، معافی کیوں مانگے، معافی مانگتا نہیں۔ 5-10 دفعہ یہی گردان رٹی، اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، آپ اس بات کو جاننے دیں، یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کو معاف کر دیں آپ جو ہے نا، اور آپ بات آگے چلائیں۔ استاد فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اچھا کتاب ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کس زبان میں ہے؟ کہتا فارسی میں ہے۔ لے آؤ۔ اٹھا کے لے آیا۔ اچھا کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے ملفوظات سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کے اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا۔ خیر جب وہ کتاب آ گئی استادوں نے نمبردار کے سامنے کر دی کہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، ملفوظات سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری کتاب ہوتی تو یہاں دیوبندی لکھا ہوا ہوتا، یہ تو ان کی کتاب ہے کہ لکھا ہوا ہے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا نامراد تو ہمیں لڑاتا رہا ہے، یا کتاب تمہاری اور تو کہتا ہے تبلیغ والوں کی کتاب ہے، نکل یہاں سے بھاگ جا، آئندہ نظر نہ آنا مجھے۔ اس نے وہاں اس مولوی کا وہاں سے چھٹی کرا دی کہ آپ بھاگ جاؤ ادھر سے۔ تو دیکھو ہم ان کو یوں نہیں کہتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ آپ ابو جہل سے 2 قدم آگے، ہم ویسے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ابو جہل کو 2 نظر آتے ہیں، آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا عقیدے میں گڑبڑ ہے یا آپ میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ آپ ہی جواب دیں گے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں یا مسئلہ ٹھیک نہیں یا آپ کے اندر کوئی گڑبڑ ہے؟ اس سے بھی 2 قدم آگے کھڑے ہیں کہ اسے تو نظر آئے، آپ کو نظر کیوں نہیں آئے؟ آدمی خاموش ہو گیا۔ اگر کسی اہل علم سے آپ کی بات ہوگی وہ فوراً آپ کو ایک اور دعویٰ پیش کرے گا، کہے گا مولوی صاحب اللہ بھی تو نظر نہیں آتا، اللہ ہر جگہ ہے نا۔ وہ کہے گا اللہ تو دکھا دے، نبی میں دکھا دیتا ہوں۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تو نظر آنے سے وہ تو اس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا دنیا میں، یہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، صلحاء نیک لوگ متقی جنت میں دیکھیں گے۔ تو اب کیا کریں؟ اب یاد رکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو اس بات پر گرفت فرمائیں کہ تو نے نبی پاک کو خدا پہ قیاس کیوں کیا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا، تو نبی کو خدا جیسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پہلے اپنے ایمان کی خیر منا۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں بیان نہ کرو، میری مثالیں نہ دیا کرو۔ تیسری بات اللہ کی ذات تو وراء الورا ذات ہے، وہ تو انسان کے ذہن سوچ وہم سے بھی پاک ہے، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، بات تو مخلوق کی ہو رہی ہے۔ آپ مخلوق کی طرف آئیں، خالق کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ نے خالق پر قیاس کرنا شروع کر دیا یہیں سے شرک کا دروازہ کھلے گا۔ بات مخلوق کی ہو رہی ہے، آپ خالق کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، 2 منٹ 4 منٹ کی چھٹی ہوئی تو ایک فون آ گیا، ایک ساتھی کہنے لگا جی ایک مولوی ہمارے علاقے میں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم گستاخ ہو۔ بھائی کیوں گستاخ ہے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ نہیں مانتے۔ میں نے اسے کہا اس سے پوچھو کہ یہ کتنا منوانا چاہتا ہے۔
کس حد تک منوانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو اب وہ تو چلا گیا، اب آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک حاضر ناظر مانا جائے کہ رات کو تاریک کوٹھڑی میں چھپ کر جو ہم کام کرتے ہیں نگاہ نبوت سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ، یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کرنا، اسے آپ ادب کہیں گے؟ کیوں جی؟ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ کہ رات کو تاریک کوٹھڑی میں چھپ کر جو کام کیا جائے نگاہ نبوت سے وہ بھی پوشیدہ نہ ہو، یہ بے ادبی نہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، روایت جمع الوسائل فی شرح الشمائل میں ملا علی قاری نے نقل کی ہے، اس کے حاشیے پہ عبد الرؤف مناوی نے ذکر کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حالانکہ میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خود پردہ ہے، خود حجاب ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، لیکن اماں جی فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اوے ظالم، پیغمبر اپنی حلال شرمگاہ نہیں دیکھتا اور تو کائنات کی شرمگاہ دکھانا چاہتا ہے، اس کو میں کیسے ادب مانوں؟ اس عقیدے کو، یہ جو آنکھیں بند کر کے نہیں جی مان لینا چاہیے، کیسے مان لیا جائے اسے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اوے نبی کی عظمت پر ہوشیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کیا کہ نہیں جی نہیں۔ پھر میں صحیح کہتا ہوں، عقل نبوت تولد چے سود۔ بھائی عقل ہی نہیں تھی تو امی جان کو تو نے کیوں تکلیف دی ہے؟ کہیں اور رستہ نکالتا، کدھر اور ہی جاتا کہیں۔ اب ایک مولوی پتہ کیا کہنے لگا؟ مولوی کہنے لگا خدا بھی تو دیکھتا ہے، پھر کیا ہوا؟ خدا بھی تو دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ اب دلیلیں ان کی عجیب ہے، احمق سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل تو بڑی کرتا، لیکن مجھے خود اس کا احساس ہے کہ اب آگے مسئلہ اٹھانا چاہیے، ورنہ اس پہ تفصیل کافی ساری ہو سکتی ہے۔ آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں کے اسباق میں جو تخصص کے سبق ہوتے ہیں اس میں تشریف لائیں، پھر ہم کھول کے اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں رکھیں۔ بس جو کچھ تھوڑی بہت ہو سکتی تھی اس میں تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اب آگے چلیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ لوگوں کا یوں ہے کہ سرکار روضہ پاک میں تشریف فرمائیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس عقیدے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیانت کی بات ہے کہ اس عقیدے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کسی نص قطعی میں، قرآن پاک کی نصوص میں یا احادیث طیبات کی نصوص قطعیہ کہیں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ایسی دلیل دھرتی پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن چند ایک وہ پیش ضرور کرتے ہیں، انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی جی ہم نے بنایا آپ کو حاضر ناظر۔ اب آپ خود دیکھیں ترجمہ، آپ اپنے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دیکھیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بھی دیکھیں، دیگر اکابر کا بھی دیکھیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی حاضر ناظر۔ آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ شاہد کا معنی کیا کیا؟ گواہ کا ترجمہ کیا۔ ہم نے اسے کہا بھائی یہ حاضر ناظر کا کوئی اتنا مفہوم عظمت والا تو نہیں ہے، آپ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ حاضر ہیں یا نہیں؟ اور ناظر بھی ہیں یا نہیں؟ حاضر کا معنی موجود ہو، ناظر کا معنی تو آپ سارے موجود نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ آپ دیکھ نہیں رہے؟ تو اس میں کون سا ادب احترام آ گیا ہے؟ اس میں کون سی عزت و تعظیم و تکریم آ گئی ہے جو اللہ اپنے نبی کو دینا چاہتا ہے کہ میرے نبی بہت بڑا اعزاز ہے میں تجھے دے رہا ہوں؟ یہ تو سارے بلا تفریق مذہب
غیر مسلم بھی اپنی جگہ موجود ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ تو حاضر ناظر تو وہ بھی ہے۔ یہ کون سا ایسا عظمت کا ایک پھول تھا جو اللہ اپنے نبی کو دینا چاہتا ہے کہ تجھے میں نے بہت بڑی عظمت کی چیز دی ہے۔ یہ تو سب میں موجود ہے بلا تفریق مذاہب، ہر آدمی موجود ہے اپنی جگہ، ہر آدمی دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو ترجمہ کر کے دیکھ۔ میں نے کہا گواہ؟ کہتا واہ، عدالتوں میں روزانہ 75 گواہ دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں، تو نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ آپ کے ترجمے کو بھی اس نے کہا کون سا تو نے تیر مار لیا ہے، تیرا ترجمہ بھی تو گواہ کا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی گواہ کا معنی نہیں سمجھا۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام ان کے متعلق کافر کہیں گے ہمیں تو کوئی ڈرانے کے لیے نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ تو کوئی ہمارے پاس خوشخبری دینے آیا، نہ کوئی ہمیں ڈرانے کے لیے آیا۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو بلائے گا، تم نے ان کو نہیں پہنچایا دین؟ چونکہ عدالت ہے نا، رب جانتا تو سارا کچھ ہے، لیکن عدالت ہے، عدالت میں پھر بلایا، ہاں جی کیوں جی تم نے نہیں پہنچایا؟ پہنچایا ہے، ہم نے تو ان کو تبلیغ کر دی، تو ساری باتیں جانتا ہے، گواہ لاؤ بھائی۔ اب گواہ کس کو لائیں؟ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی، صحابہ کرام جیسے وہ پاک نفوس قدسیہ وہ لوگ گواہی دیں گے، ہاں یا اللہ یہ انبیاء علیہ السلام صحیح جو ہے نا بات فرما رہے ہیں کہ واقعہ انہوں نے دین سارا پہنچایا تھا۔ اب کافر اشکال کرے گا یہ تو موجود نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا چلو اب حضور کی عظمت کا اظہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلایا جائے گا۔ جب صحابہ کہیں گے ہمیں تو تیرے نبی نے بتایا، تیری کتاب نے بتایا، تو پھر حضور تشریف لائیں گے اور سب کی گواہی دیں گے۔ اتنی بڑی گواہی کا اعزاز کائنات میں کسی اور کو ہے؟ تو ہمارا ترجمہ تو عظمت کا تاجدار ہے اور تیرا ترجمہ عظمت کا تاجدار نہیں۔ وہ فوراً بولا، کہتا مولوی صاحب زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، جو ہم حاضر ناظر کا معنی مار رہے ہیں کائنات میں یہ مفہوم یہ شان بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ساری دنیا اپنے مقام پہ حاضر ناظر ہے، دیکھ بھی رہی ہے، موجود بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ معنی عظمت والا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اب بھی نہیں ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اٹھاؤ جال حق، اٹھاؤ تفسیر نعیمی کی 3 جلد، صفحہ 114، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268، تفسیر نعیمی جلد 3، جال حق میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کیا؟ ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے اور وہ بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا، اگر یہ عظمت کا مفہوم تو نے صرف نبی پاک کے لیے مانا تھا تو یہ شیطان کے لیے کیوں مانتا ہے؟ وہ کون سی عظمت تھی جو شیطان کو بھی مان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان، اور تو پھر کہے کہ بہت بڑا عظمت کا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے جیسی عظمت کی نگاہ تیری حضور پہ پڑتی ہے ویسے عظمت کی نگاہ تیری شیطان پہ پڑتی ہے۔ شیطان کے لیے بھی وہی مانا کہ شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی اندر کی کیفیت سے بھی شیطان واقف ہے۔ اٹھاؤ کتاب تفسیر نعیمی، نہ لکھا ہوا پھر مجھ سے پوچھو۔ شیطان کو ہر ایک چیز پہ نگاہ ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ساری کائنات پہ بیک وقت نظر ہے اس کی، حتیٰ کہ انسان کے ارادوں سے بھی باخبر ہے، اتنی دور سے باخبر ہے۔ اس کو ہر آدمی کے اندر کے خیر و شر کا پتہ ہے، صرف پتہ نہیں تصرف بھی کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر شر ہوتا ہے اس کو مزید پختہ کرتا ہے، جس کے اندر خیر ہوتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ سے ساری کائنات میں تصرف کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ نا، جس معنی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتا ہے وہی معنی تو شیطان کے لیے تسلیم کیا ہوا ہے تو نے۔ اب بلکہ اور آگے آؤ، انوار ساتیہ اٹھاؤ، مولوی عبدالسمیع رام پوری کی
مصدقہ مولانا احمد رضا خان صفحہ 357 پہ اس پہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک اہل مجالس میلاد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا تمام مجالس مذہبی غیر مذہبی پاک اور ناپاک میں نہیں مانتے. شیطان کا حاضر ہونا اس سے زیادہ تر مقامات پاک ناپاک مذہبی غیر مذہبی میں پایا جاتا ہے. تو یہ تو عظمت کا ستارہ تم نے شیطان کے سر زیادہ باندھ دیا. یہ کون سی عقیدت کی چیز رہ گئی جو میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے مانوں؟ مجھے کوئی اس میں عقیدت دکھاؤ تو صحیح یار. میں تو سرکار کی عقیدت میں دیوانہ ہوں، مستانہ پروانہ ہوں. میں تو سرکار کا محب و عاشق ہوں. مجھے سرکار کی عقیدت دکھا، میں اپنے جناب جی سر کے بل چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا بات ہے؟ لیکن عقیدت ہو تو صحیح. مجھے تو اس میں عقیدت نظر نہیں آتی. مولانا احمد رضا خان صاحب نے بجا فرمایا ملفوظات میں، وہ صفت جو کافر میں ہو مسلم کے لیے کمال نہیں ہے. وہ صفت جو کافر میں ہو غیر مسلم میں ہو وہ مسلمان کے لیے کمال ہو. وہ صفت جو حیوان میں ہو انسان کے لیے کمال نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں شیطان میں ہونے والی صفت میں حضور کے لیے کیسے مانوں؟ مجھے تو شرم آتی ہے. میں نہیں مان سکتا، کوئی اور مانے اس کی اپنی کس. آپ کا کیا خیال ہے؟ ماننی چاہیے؟ شیطان کو آگے اتنا پہنچایا ہوا ہے اور حضور کو پیچھے؟ نہ بھائی ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں کہتے تھے تم نے شیطان سے نبی کو شیطان سے بڑھا دیا ہے. بابا جی بدائی تھے آپ کھلے ہو تسی. کچھ ادھر بھی اپنے گھر کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس دوسروں کی طرف ہی دیکھو، کچھ اپنی بھی کمیاں اور کوتاہیاں دیکھنی چاہیے. اور بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ مسئلہ ذہن میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا؟ یا نئے سرے سے شروع کروں؟ ہیں نئے سرے سے شروع کیا جائے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ 5 بجنے والے ہیں، پھر آپ نے کہنا چھٹی کا وقت ہو گیا ہے. میں تو شروع کر دوں گا نئے سرے سے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ عقیدت کا ہمیں عنوان نظر نہیں آتا. الفت کا، پیار کا، احترام کا یہ ہمیں عنوان نظر نہیں آتا. خدا کی قسم اگر اس میں عقیدت نظر آتی علماء دیوبند صف اول میں نظر آتے آپ کو. ہم تو سرکار کی عقیدت کے دیوانے ہیں، مستانے پروانے ہیں. سرکار کے احترام میں سب سے آگے نظر آئیں گے. اور ہے بھی ایسے بات برے صغیر میں آپ ان جیسے عاشق دکھاؤ تو صحیح، آپ لاؤ تو صحیح میدان میں. ایسے عشاق، ایسے نیک لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے پروانے ہوں، دکھاؤ آپ. تو ہمیں تو اس عقیدے میں الفت نظر، آپ کو نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی پیار نظر آتا ہے؟ کوئی محبت نظر آتی ہے؟ یار جس عقیدے میں شیطان برابر کھڑا ہو بلکہ 2 قدم آگے نکل جائے، وہ عقیدہ حضور کی عظمت شان کے لائق ہو سکتا ہے؟ مولانا نے تو پھر کمال ہی کر دیا. مولانا نے تو پھر فیصلہ ہی فرما دیا کہ وہ صفت جو غیر مسلم میں پائی جائے مسلم کے لیے کمال نہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 378 مشتاق بکارنا لاہور. وہ صفت جو غیر مسلم میں پائی جاتی ہو وہ مسلم کے لیے کمال نہیں ہو سکتی. ہوا کیا؟ مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک گدھا تھا. مصر میں ایک گدھا تھا. پوری مجلس کے اندر ایک چیز چھپا دی جاتی تھی. گدھے کو آنکھیں بند کر کے کھڑا کر کے چیز چھپا دی جاتی تھی، پھر اس کی آنکھیں کھول دی جاتی. پوری مجلس میں گدھا چکر لگاتا، جس کے پاس چیز چھپی ہوئی ہوتی تھی اس کو جا کے اسی کے سامنے سر ٹیک دیتا. یہ تو گدھے کو بھی پتہ ہے. میں نے کہا گدھا جانتا ہے لیکن حضرت نہیں جانتے، کیا بات ہے؟ اس پہ 2 واقعات عرض کرتا ہوں. ضرب تقسیم خود دے لینا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تازہ عمرہ کر کے آیا ہوں تو ادب آداب والی کیفیت ابھی میرے اندر ہے. ضرب تقسیم خود کر لینا. حضرت نے گھر سے روٹیاں آئیں، شوربہ بھی ہے، چپاتیاں بھی ہیں. حضرت نے شوربہ اٹھا کے پی لیا، اپنے کام میں لگ گئے. تھوڑی دیر بعد بیگم آئی، اس نے کہا ملا جی روٹیاں نہیں کھائی؟ کہا وہ تو بھیجی نہیں تو نے. کہا بھیجی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے نظر ہی نہیں آئی.
میں نے کہا گدھے کو پتہ چل جاتا ہے حضرت، آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ دوسری مثال، حضرت نے اینک پہنی ہوئی تھی، اینک اٹھا کے ماتھے پہ رکھی، اپنے کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر بعد اینک کی ضرورت پڑی، اینک ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ادھر تلاش کر ادھر تلاش کر، اینک اینک اینک، اوے مصطفیٰ اینک کہاں ہے؟ اوے حامد رضا اینک کہاں ہے؟ سارے ادھر ادھر بھاگ رہے، اینک کدھر گئی، اینک کدھر گئی، اینک۔ تھوڑی دیر بعد جو ایسے سر کیا تو اینک خود بخود نیچے آ گئی۔ میں نے کہا حضرت گدھے کو تو پتہ چل گیا تھا، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے، اور اب تبصرے کرنے بھی نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا مسئلہ سناؤ اور آگے چلو۔ تبصرہ ہر آدمی خود کر لے، مبصر ہر آدمی خود بن جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صفحہ 378 ملفوظات اعلیٰ حضرت کہ وہ اس واقعہ کے لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ صفت جو حیوان میں پائی جائے، انسان کے لیے کمال، انسان کے لیے کمال، انسان کوئی چھپی ہوئی چیز جان لیتا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو گدھے کو بھی پتہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وہ صفت جو غیر مسلم میں پائی جاتی ہو وہ مسلم کے لیے کمال، غیر مسلم میں پائی جاتی ہے۔ شیطان غیر مسلم ہی ہے نا، یا مسلمان ہے؟ غیر مسلم ہے، ہم گو اسے برا نہیں کہتے لیکن ہے غیر مسلم۔ اس میں ایک صفت پائی جائے، یہ کوئی کمال تھوڑا ہی ہے کہ ہم نبی کے لیے مانیں، ہم نہیں مانتے، نہ ہم نے تسلیم کیا ہے، نہ کریں گے، نہ کرنے کا پروگرام ہے، ہم صاف سیدھی بات کر رہے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وصف، یہ صفت نہیں مان سکتے جس میں شیطان آگے کھڑا نظر آئے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اب آپ تھوڑا سا مختصر سا میں ایک دلائل کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے فائل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی بھی اگر اس کو پڑھ دے تو وہ ساری باتیں وہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس عالم کے 3 حصے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب آپ کی روح پاک کی تخلیق ہو چکی تھی، لیکن آپ اس عالم آب و گل میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس دور میں آپ کی روح پاک کو بہت سے روحانی کمالات حاصل تھے، اور حسب تصریح علماء کرام و اشارات نصوص آپ کی روح مبارک اس وقت بھی وصف نبوت کے ساتھ موصوف تھی۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ یاد رکھنا اس مسئلہ پہ بھی ہمارے بھائیوں کے گھر میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی نہیں تھے، بعض کہتے ہیں تھے۔ ہمارا نظریہ یہی ہے 40 سال سے پہلے نبوت ملی تھی عالم ارواح سے، لیکن آپ نے اعلان نبوت 40 سال پہ فرمایا ہے۔ خیر، دوسرا گروہ یا دوسرا حصہ آپ کی زندگی مبارکہ کا، وہ آپ کا وہ دوسرا دور ہے جب آپ اس عالم میں تشریف لے آئے، اور اس دور کا آغاز ولادت طیبہ سے اور اختتام وفات شریف پر ہوتا ہے۔ تیسرا دور عالم برزخ کا ہے، اس کا آغاز وفات شریف سے ہوا اور اب قیامت تک یہی دور ہے۔ 3 دور ہو گئے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک، دوسرا ولادت سے لے کر وفات تک، اور تیسرا وفات سے لے کر قیامت تک۔ ٹھیک ہے، یہ 3 دور ہو گئے۔ قرآن و حدیث میں ان تینوں زمانوں کے متعلق تصریحات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ دور اول کے متعلق، جس کو عالم روحی یا عالم نوری کہنا چاہیے، قرآن پاک میں جا بجا تصریحات موجود ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔
اس کا مطلب ہے جس وقت بیت المقدس کے مجاورین حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے اور قرعہ اندازی ہو رہی تھی، تو اے رسول تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ ان باتوں کا تم کو علم ہوتا، بلکہ اب ہم تم کو بذریعہ وحی کے یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے آپ کے پاس پہنچاتے ہیں، پہلے سے نہ آپ اس کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ سورہ یوسف میں ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْہِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ فیصلہ کیا، اور جب کہ وہ خفیہ تدبیروں میں لگے ہوئے تھے۔ سورہ قصص میں ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اے رسول جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ حکم بھیجا تھا تم اس مغربی جانب نہ تھے اور یقیناً تم وہاں حاضر نہ تھے۔ پھر اسی صورت میں آگے ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا تو اے رسول اس وقت آپ طور کے پاس موجود نہ تھے۔ اب یہ جو کچھ حالات تم کو ہم بتا رہے ہیں اس وقت، یہ اللہ رب العالمین کی آپ پر رحمت ہے، وہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع اور عجیب عجیب واقعات آپ کو بتا رہا ہے۔ ان تمام آیات سے آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہے کہ حضور علیہ السلام اس جگہ عالم روح میں بھی حاضر و ناظر ہر جگہ نہ تھے، نیز زمانہ نبوت کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں اس کی تصریحات ملتی ہیں۔ دوسرا دور، اب وہ دوسرے دور کے متعلق آپ سنیں کہ ایسی آیات جن میں تصریح موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں۔ پہلے دور پہ آپ نے کئی ساری آیات ملاحظہ فرما لی کہ اس دور میں آپ ہر جگہ نہیں تھے۔ اب دوسرا دور، سورہ بقرہ میں بعض منافقین کے بارے میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بعض منافق وہ بھی ہیں جن کی بات اے رسول آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، جن کی باتیں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ اظہار محبت کرتے ہیں، اس پر خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، اور فی الحقیقت وہ دشمن اسلام اور دشمن مسلمین اور نہایت جھگڑالو ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس آیت سے بھی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ منافقین کے متعلق ایک جگہ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یعنی وہ ایسے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ کہیں تو آپ اس کو سچ سمجھ لیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ ہر جگہ نہیں ہیں۔ مدینہ کے بعض نہایت گہرے منافقوں کے متعلق ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، یعنی اہل مدینہ سے منافقت میں بھی بہت مشاق ہیں بعض لوگ، وہ کیا کرتے ہیں رسول آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بالکل بات واضح ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے بعض منافقین کو نہیں جانتے تھے، ان کی خفیہ ریشہ دوانیوں کی آپ کو خبر نہیں تھی، حالانکہ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو کوئی بات آپ کے لیے راز نہ رہتی اور آپ پر سب کچھ ظاہر ہوتا۔ مزید توضیح کے لیے اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہے جس کا اجمالی ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن پوری تفصیل صحیح بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے۔ ایک غزوہ میں عبداللہ ابن ابی
منافق نے کسی موقع پر کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو۔ اسی مجلس میں اس نے کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، ہم جب لوٹیں گے عزت والے، زیادہ عزت والے جو ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، یعنی ہم مدینہ پہنچ کر مہاجرین کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس کی اس بکواس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ صاف مکر گئے، قسمیں کھانے لگے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرما دی۔ روایت بخاری میں ہے رسول پاک علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی اور حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دیا۔ ان کی تصدیق فرمائی اور حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دیا، جس سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد صدمہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس رنج میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، تا آ کے سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عبداللہ ابن ابی وغیرہ جھوٹے ہیں، فی الحقیقت انہوں نے یہ کلمات شنیہ کہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہارے بیان کی تصدیق نازل فرما دی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر خلاصہ۔ یہ واقعہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی، ورنہ اس معاملہ میں آپ پہلے زید بن ارقم کی تکذیب اور منافقین کی تصدیق نہ فرماتے۔ احادیث میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں اس مسئلے پر ایسی صاف روشنی پڑتی ہے جو بکثرت سے موجود ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم دفتر تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک ہی مختصر حدیث یہاں پیش کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کوئی شخص میرے پاس کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے پرائیویٹ حالات کی اطلاع عام طور پر لوگوں کے ذکر کرنے سے ہوتی تھی، اور اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو کسی کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی اثر نہ پڑتا۔ الغرض ان آیات و احادیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں بھی یہ بات حاصل نہ تھی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں، اور زمانہ بعد وفات کے متعلق بھی اب نصوص شرعیہ کو دیکھ لیں۔ دو دور ہو گئے، ایک آپ کی وہ روحانی دور کا ولادت تک کا ذکر، ولادت سے وفات تک کا ذکر آ گیا، اب اگلا دور ہے وفات سے برزخ اور قیامت تک کے بعد۔ حشر کے دن حوض کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور ایک جماعت کو ملائکہ جہنم کی طرف، ایک جماعت جو ہے نا اس کو ملائکہ جہنم کی طرف لے چلیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرماؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، مجھے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا رکھنے پیدا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوگا تو میں وہی کہوں گا جو خدا کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں ان سے جب تک خبردار تھا، میں اس وقت تک تو ان کا جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران ہے اور تو ہی ہر چیز کی نگرانی رکھنے والا ہے۔ اس متفق علیہ حدیث سے صاف ثابت ہے اس عالم سے رحلت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کے تفصیلی حالات کی خبر نہیں، حالانکہ اگر آپ اس دور میں بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو قیامت میں یہ نہ فرماتے کہ کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم، میں جب تک ان میں رہا خبردار رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی خبردار ہے اور نگران ہے۔
بہقی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ جوہر منظم میں لکھتے ہیں، ومن اعظم فوائد زیارت ان زائرہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی وسلم علیہ عند قبرہ سمعہ سماعا حقیقیا من غیر واسطۃ وناہیک بذلک بخلاف من یصلی او یسلم من بعید فإن ذلک لا یبلغہ ولا یسمعہ الا بواسطۃ، والدلیل علی ذلک احادیث کثیرۃ ذکرتها فی کتابی السابق ذکرہ منہا ما جاء بسند جید وإن قیل انہ غریب من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن حجر مکی نے بھی اس بات پر دلیل پکڑی ہے، کیا؟ زیارت قبر اقدس کے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے، زائر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام قبر شریف کے پاس جا کے پڑھتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بخلاف اس شخص کے جو دور سے صلاۃ و سلام پڑھے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں پہنچتا، نہ آپ اس کو سنتے ہیں مگر بواسطہ فرشتہ کے۔ اس کی دلیل میں بہت ساری حدیث ہیں جن کو میں نے کتاب سابق الذکر میں یعنی در منصود میں بیان کیا ہے۔ ازاں جملہ ایک حدیث جو کھری سند کے ساتھ منقول ہے، اگرچہ اس کو غریب کہا گیا، غریب کہنے سے صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے پڑھتا ہے اس کی مجھے اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اور ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب الدرۃ المضیہ فی زیارت مصطفیہ اس میں بھی تقریباً یہی بات لکھی ہے۔ زیارت قبر اقدس کے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے، زائر جب آپ کی قبر شریف کے پاس صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں، بخلاف اس شخص کے کہ دور سے پڑھتا ہے آپ کو نہیں پہنچتا مگر بذریعہ فرشتہ کے، بوجہ اس کے کہ عمدہ سند سے منقول ہے، جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، جو شخص دور سے پڑھتا ہے اس کی مجھے اطلاع کی جاتی ہے۔ بہرحال اس چیز میں بہت سی آیات اور حدیث شاہد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس عقیدے کے موجب کفر ہونے کی بھی تصریح فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے استاذ بزرگوار سلطان العارفین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ نے توشیح میں فرمایا ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ عِنْدَ الْحَوَائِجِ وَالْمَصَائِبِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ حَاضِرَةٌ تَسْمَعُ النِّدَاءَ وَتَعْلَمُ الْحَوَائِجَ وَذَلِكَ شِرْكٌ كَبِيرٌ وَجَهْلٌ سَرِيٌّ قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی حاجتوں مصیبتوں کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کی ارواح حاضر ہیں، ہماری پکار سنتی ہیں، ہماری حاجتوں سے خبردار ہیں۔ یہ نہایت کبھی شرک اور کھلی جہالت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر اپنی فتح العزیز صفحہ 52 پر مشرکانہ عقائد کے ذیل میں ارقام فرماتے ہیں، وَأَنْبِيَاءَ وَمُرْسَلِينَ علیہم السلام را لوازم الوہیت از علم غیب و شنیدن فریاد ہر کس در ہر جا و قدرت بر جمیع مقدورات ثابت کنند۔ یعنی یہ بھی مطلب ہے شرکی عقائد میں سے ہے کہ انبیاء اولیاء کو وہ کیا کرتے ہیں، لوازم الوہیت اوصاف ثابت کرتے ہیں، جیسے علم غیب ہے، جیسے ہر جگہ سے فریاد کو سننا ہے، ہر کسی کی سننا ہے، اور تمام مقدورات پر قادر ہونا ہے، یہ لوازم الوہیت اوصاف ہیں۔ اور ملا حسین خباز رحمہ اللہ کے وہ بھی کلمات نقل ہے، بہرحال آگے فتویٰ بھی فتاوی بزازیہ کا نقل ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے چونکہ، اس لیے بھائی خضر کی گھنٹی ہے کہ اب آپ بس کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقائد سمجھنے کی اور ان پر پھر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔